الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك یا شفیع المذنبین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و صلات کے بعد بلا تمہید انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، حفاظ کرام اور ان 12 روزہ محافل میلاد شریف کے بانیان اور حاضرین، اللہ تعالیٰ اس مبارک بزم کو جس میں ہم حاضر ہیں بامانہ اور بامقصد بنائے اور ہمارا آنا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ یقیناً آپ سب حضرات اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جس قدر تعلیم و تربیت کے مواقع ہمیں نصیب ہیں، اس دنیا میں، اس جہان میں کسی قوم کو بھی اتنے مواقع میسر اور نصیب نہیں ہیں۔ مگر افسوس اس بات پر ہے کہ اتنے زیادہ تعلیم و تربیت کے مواقع جس قوم کو نصیب ہیں، اس قوم کا سیرت و کردار وہ زیرو کی طرف جا رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مسلمانوں کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے، بلکہ زندہ نہیں، ہمارے اسلاف کے جنازے دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور آج ہیں کہ ہم خود ایک دوسرے سے بیزار ہیں۔ معاشی حالات، معاشرتی حالات، کردار و معاملات، یہاں تک کہ جس شعبے کی طرف توجہ کی جائے وہاں ہمیں خستہ حالی اور پستی کی طرف جاتے ہوئے حالات و معاملات نظر آتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سب سے ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی رہا ہے، حالانکہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس نے ہمیں خود زندگی گزارنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور بڑا واضح طور پر قرآن پاک کے اندر اس بات کی طرف نشاندہی اور اشارہ کیا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جب ہمارا بچپن ہوتا ہے تو ہمیں یہ کہہ کر بچپن میں غفلت کا شکار کر دیا جاتا ہے کہ ابھی بچہ ہے، اور جب ہم جوان ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کہہ کر بہلا دیا جاتا ہے کہ جوان ہے، نادان ہے، بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا۔ اور جب ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ بزرگ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کی عقل و دانش تو ساتھ نہیں دیتی، اب ان سے ایسی بات ذرا خیال رکھا جائے۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں بچپن سے لے کر قبر تک جانے کے ہر ادب سے بخوبی آگاہی عطا فرمائی۔ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن دیکھیں تو مثالی، کوئی بچہ کائنات میں نہ اس شان کے ساتھ آیا
نہ اس نے شان کے ساتھ زندگی گزاری. تمام بچے دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو مسکراتے ہوئے تشریف لائے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے آئے. سجدہ ریزی کی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. بچپن ایسی شان سے گزارا، کسی کام کے لیے، کسی بات کے لیے، کسی چیز کے لیے کبھی ضد نہیں فرمائی. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ کسی نے بچپنا گزارنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک مثالی نمونہ موجود ہے. حضرت سیدنا مولا المومنین خلیفہ چہارم علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کھانا میسر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے، اگر میسر نہ ہوتا تو آپ نے کبھی بھی کھانے کے لیے ضد نہیں فرمائی، جو کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے. کوئی چیز بھی کھانے کی دیکھی، پیٹ بھرا بھی ہو تو اس کے لیے ضد کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اپنے ہم عمر بچے سے چھین کر نہیں کھایا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اس شان سے گزارا کہ کوئی ایسی فضول کھیل میں بھی شامل نہیں ہوئے جس کا کسی بھی اعتبار سے فائدہ نہ ہو. اگر بچے آپ کے ہم عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کھیل کی دعوت دیتے تو فرماتے ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. جوانی میں قدم رکھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی، آج جن کو ہم سرمایہ ملت سمجھتے ہیں، قوم کا سرمایہ سمجھتے ہیں، ان کے حوال، ان کے معاملات، ان کا سیرت و کردار وہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، انتہائی پستی کی جانب جا رہے ہیں ہمارے نوجوان. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، عین جوانی میں حضور صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے، کبھی جھوٹ زبان پر نہیں آیا. اور امانت داری کا حال یہ ہے کہ بعثت مبارک ہوئی، لوگ دشمن بنے، مگر امانتیں پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشانہ اقدس میں اپنی رکھا کر جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ وہ بڑا پڑھنا اور سننے والا ہے، چونکہ وقت مختصر ہے، اشاروں میں کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں اور پھر خصوصی بیان عالمی مبلغ اسلام حضرت حافظ الرحمان صاحب عطاری قادری رضوی زیدہ شرف سے ہم سب سماعت کریں گے باذن اللہ تعالی انشاءاللہ. نکاح ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے. رواج تھا جانبین، یعنی لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے بھی خطبہ پڑھا جاتا. جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح اول کا، جو اس معاشرے کی سب سے زیادہ پاکیزہ سیرت خاتون تھی، جاہلیت کا دور ہے، پاک دامنی کی کسی کو فکر نہیں ہے، مگر ایسے عالم میں بھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو لوگ طاہرہ کے لقب سے پہچانتے تھے. طاہرہ. اور انہوں نے بھی کیا خوب انتخاب کیا. معاشرے میں بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے بڑے قبیلوں والے تھے، بڑے بڑے سردار تھے جو ان کے طلبگار تھے، مگر انہوں نے چنا تو کیا چنا؟ اللہ کے محبوب کو چنا. انہوں نے اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا اور کائنات میں رہتی دنیا تک ان کے چرچے اللہ نے جاری فرما دی. نکاح میں جناب ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیا پڑھا؟ حضور کا تعارف کرایا، حضور کی شرافت کو بیان کیا، حضور کی دیانت کو بیان کیا، حضور کی عفت کو بیان کیا. جب مال کی بات آئی تو فرمایا لوگوں تم یہ سمجھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ ان کے پاس مال نہیں. فرمایا مال تو ڈھلنے والا سایہ ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، آتا ہے تو چلا جاتا ہے. بڑے بڑے شہنشاہ فرما روا وہ فقیر اور بھکاری بن گئے. یہ مال ایسی چیز ہے، مگر فرمایا جو میرے بھتیجے کو اللہ نے شرف و عزت و مقام عطا کیا ہے یہ گھٹنے والا نہیں ہے، یہ دن بدن بڑھنے ہی والا ہے. جو اللہ نے ان کو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. فرمایا ان کا شرف اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کا چرچا اور ان کی شرافت کی باتیں یہ جو وقت گزرتا جائے گا ان میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا. اور دادا جان نے نام رکھا تو نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور اللہ اور اس کے رسول کو یہ نام اتنا پسند ہے، حضرت انس فرماتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین اپنے بچے کا نام محمد رکھیں، یعنی حضور کے نام پر، اللہ ان والدین کی بھی بخشش فرما دے گا، اس بچے کی بخشش بھی فرما دے گا. ارے میاں سوچنے کی بات تو یہ ہے،
جن کے نام کے اندر اتنی برکت ہے، ان جیسے کام کیے جائیں تو پھر کتنا مقام و مرتبہ ملے۔ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 108 ہے، قل سے آیت شروع ہو رہی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تم فرماؤ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ ظاہر کی آنکھ نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، لیکن اگر بندہ دل کی آنکھ سے محروم ہو جائے تو دنیا اندھیری بن جاتی ہے، آخرت میں ذلت اور رسوائی آ جاتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے وہ دانا ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے وہ سیاںا بن جائے، بلکہ دانا و سیاںا ہو نہ ہو وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ اس دانا صرف میں ہی ہوں، عقل مند صرف میں ہی ہوں۔ اور جو شخص اپنے خیال میں اپنے آپ کو میں کے ساتھ مخاطب کرتا ہے، درویش فرماتے ہیں وہ ہوتا کچھ نہیں، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی پر پھل لگتا ہے اس کا سر زمین کی طرف جھک جاتا ہے۔ کتنے ایسے درویش اللہ والے گزرے جنہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پر کبھی لفظ میں لائی ہی نہیں، اور بندہ اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب اور عزت والا بنتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کے ذرہ حقیر سے بھی کم تر نہ سمجھے۔ اور اللہ کے سامنے بندے کی کیا حالت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا وہ جو میرے قدموں پر چلیں، یعنی جو میرے راہ پر چلیں، وہ دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، وہ صاحب بصیرت بن جاتے ہیں۔ پھر حال ان کا یہ ہوتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، جس آسمان پر بھی چاہیں وہ نظر دوڑا سکتے ہیں، وہ زمین پہ طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ زمین کی تہ تک سارے پردے ان سے اٹھا دیتا ہے۔ اور آگے چلیے سورہ صف کے اس جملے کو ساتھ ملائیے اور میرا مضمون مکمل ہو جائے گا، اور امید ہے میں اور آپ سب اس بات کو سمجھ جائیں گے، اور اللہ سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ یہاں ستانے کا معنی مفسرین نے فرمایا میری نافرمانی کیوں کرتے ہو۔ یہ سادی سی بات ہے، کوئی فلسفیانہ اور منطقی بات نہیں ہے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی نافرمانی ہو اسے تکلیف ہوتی ہے، جس کی بات نہ مانی جائے اسے اذیت ہوتی ہے، جس کی بات نہ سنی جائے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں میری توہین ہے۔ تو فرمایا تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور حقیقت حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جانتے ہوئے بھی تم میری نافرمانی کرتے ہو۔ اور اللہ کی شان کریمی دیکھیے، قوم نافرمان ہے لیکن پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پتھر سے اللہ نے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ داتا صاحب نے ایک درویش کا حال بیان کیا کشف المحجوب میں، آجڑی تھے، آجڑی چرواہے بکریاں چراتے تھے، جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے شروع کر دیتے، بکریاں کھانے والے بکریوں کے رکھوالے بن جاتے۔ ایک عقیدت مند نام سنا، چرچا سنا، زیارت کے لیے آیا، دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، سلام پھیرا تو کیا حضرت یہ کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں، یہ بھیڑیے ان کی بکریوں سے کب سے صلح ہو گئی؟ فرمایا جب سے ہماری رب سے صلح ہو گئی ہے، ان بھیڑیوں نے ہماری بکریوں سے صلح کر لی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ شرمایا نہ کریں، یہ سرمایہ حیات ہے، یہ باتیں، یہ لفظ جو ہمارے منہ سے اچھے نکلتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اصل بجٹ تو یہ ہے، اصل ہماری قیمتی چیز تو یہ ہے جو ہمارے افعال و کردار سے نیکی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، برائی مٹ جاتی ہے، نیکی کو اللہ دوام عطا فرماتا ہے۔ کھانے کا وقت آیا، انہوں نے پیالہ اٹھایا، پاس پتھر تھا اس کے نیچے کیا، ایک پیالے میں شہد اور ایک پیالے میں دودھ نکلا پتھر سے۔ وہ سادہ اجنبی زیارت کرنے والا بڑا حیران ہوا، حضرت یہ کیا دیکھتا ہوں؟ فرمایا تم نے سنا نہیں، قوم موسیٰ نافرمان، قوم موسیٰ نافرمان جب پانی مانگتی تو ان نافرمانوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا، اور میں تو اپنے نبی کا فرما بردار غلام ہوں، میں تو اپنے آقا کا
فرما بردار غلام اور امتی ہوں، نافرمانوں کے لیے اللہ پانے کے چشمے جاری کر دیتا تھا، فرما برداروں کے اللہ دودھ اور شہد کے چشمے جاری فرما دیتا تھا۔ تو فرمایا کیوں ستاتے ہو؟ اور آگے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا، پس جب وہ ٹیڑے ہوئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پس اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ دلوں کا ٹیڑا ہونا کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ناسمجھ ہو جانا، بصیرت سے محروم ہو جانا۔ ان دونوں آیتوں کے مضمون کو ملایا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے جو قوم اپنے نبی کی نافرمان ہو وہ بے بصیرت ہو جاتی ہے، اور جو قوم اپنے نبی کی فرما بردار ہو جائے اللہ اس کو بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ معاشی تنگیاں اس زمانے میں بھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حال یہ تھا کہ میں مسجد کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہوتا تھا اور لوگ میری گردن کو دباتے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ جس کو مرگی ہوتی لوگ جوتے سمیت اپنے پاؤں سے اس کی گردن کو دباتے اور سمجھتے دورہ ختم ہو جائے گا، یہ وہ ایک ٹونا کرتے، علاج کرتے اپنے خیال میں۔ تو فرماتے ہیں لوگ میری گردن کو دباتے پاؤں کے ساتھ اس وجہ سے کہ سمجھتے کہ مجھے مرگی ہے، حالانکہ میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا، میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا کہ کہیں کہیں دن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اور حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ عنہ نے شمائل ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائے، ایک زمانہ وہ آیا، پھر حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ناک سے رطوبت نکلی تو ایک رومال انہوں نے ایسا نکالا جو سوت اور ریشم سے بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ ناک صاف کی اور کہا بخن بخن یا ابا ہریرہ، اپنے آپ سے بات کی، واہ واہ ابو ہریرہ تیری کیا بات ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے تو مسجد کے دروازے پر بے ہوش ہوتا تھا، آج شان یہ ہے کہ تیری ناک بھی بہتی ہے تو ریشمی رومال سے صاف کرتا ہے۔ اور یہ برکت فرمایا اللہ نے اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی، یہ دین کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اور جو لوگ اور جو قومیں تاریخ بتاتی ہے قرآن پاک کی، وہ قوم سبا کے حال پڑھنے ہوں یا قارون کا حال پڑھنا ہو، تاریخ بتاتی ہے جب قومیں نافرمان ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، مختلف مسائل میں مبتلا کرتا ہے، ان میں سے ایک معاشی بدحالی اور معاشی تنگی بھی ہوتی ہے۔ معاشی تنگی دور تب ہوتی ہے جب قوم نبی کی فرما بردار ہو جائے، اور نبی بھی ایسے جو نبیوں کے امام، جو نبیوں کے آقا، جو اماموں کے امام، اور جن کی مبارک سیرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کاملہ کو اللہ نے اسوہ کاملہ فرمایا ہے۔ اور آج ہم میں سے اگر کوئی شخص نادانی سے اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اگر ظاہری زندگی کامیاب گزار لی تو یہ کیا کامیابی ہے؟ کامیابی تو وہ ہے کہ جب قبر میں جائیں گے، جب حشر میں جائیں گے، اور حافظ افضل فقیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روح جب میرے پیراہن خاکی سے نکلے، ایسی زندگی گزار جاؤں کہ روح جب میرے پیراہن خاکی سے نکلے، او میرا فقیر آیا روزے سے صدا آئے، ایسی زندگی گزار جاؤں کہ مجھے نہ کہنا پڑے یا رسول اللہ میں بھی تمہارا ہوں، حضور خود فرمائے فرشتوں چھوڑ دو یہ تو میرا ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بعمل اور با کردار زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔